ناظرین جی جی پی میں خوش آمدید. ناظرین آج بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہوئی ہے پاکستان کے سیکیورٹی ڈیفنس ایکو سسٹم میں، جہاں پہ چینجنگ جیو پولیٹیکل ریالٹیز کو نہ صرف ریجنل بلکہ انٹرنیشنل اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی سچویشن ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس ہیں، دہشت گردی ہے، ان تمام جیو پولیٹیکل ریالٹیز کو بہت ڈیٹیل میں بہت کمپریہنسولی ڈسکس کیا گیا ہے. بہت سارے نوٹیبل جرنلسٹ موجود تھے اینڈ اٹ واز اے ویری اوپن اینڈ ویری ویلکمنگ ڈسکشن. اچھا، اس میں جو سب سے زیادہ جس موضوع پہ بات ہوئی دیٹ واز ٹرمپس غازہ پیس بورڈ اور پاکستان کی اس کے اندر انکلوژن کو. اور یہاں پہ جو سوال کیے گئے وہ یہ تھے کہ پاکستان نے غازہ پیس بورڈ کو جوائن کیا ہے تو پاکستان کا اس میں ظاہر ہے آبجیکٹیو کیا ہے. تو آبجیکٹیو کو بہت کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے اباؤٹ واٹ از ہیپننگ ان غازہ، اور ایک جینوسائیڈ ہے، اور باقاعدہ طور پہ پاکستان غالباً ان چند اسلامی ممالک میں سے ہے جو اس کو کلیئرلی جینوسائیڈ کہتا ہے اور بلیو بھی کرتا ہے کہ یہ جینوسائیڈ ہے. سو اگر یہ جینوسائیڈ ہے تو پھر اس کو روکا جانا چاہیے، اور روکنے کے لیے جو سب سے وائبل آپشن ہے، جو پولیٹیکل آپشن ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس ملک کے ساتھ انگیج کریں جس ملک کا لیوریج ہے اسرائیل کے اوپر. اور آپ نے دیکھا کہ وہ ملک امریکہ ہے، اور امریکہ کے ساتھ ڈیل کر کے، امریکہ کے ساتھ انگیج کر کے ہی اس کو پش کیا جا سکتا ہے. یہ ایک اس بارے میں جو مسلم کنٹریز ہیں ان کا ایک کنسنسس ہے اس بات کے اوپر. سو سب سے پہلا آبجیکٹیو غازہ پیس بورڈ کا جو انگیجمنٹ ہے اس سے ریلیٹڈ پاکستان کی، اس کا جو پرائمری آبجیکٹیو ہے وہ ایک ہے کہ سیز فائر ہو. سیز فائر از دا فرسٹ اینڈ فورموسٹ پرائیورٹی. اس کے بعد سوال کیا گیا کہ بورڈ آف پیس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اپنی فورسز جو ہے وہ غازہ بھیجیں گے. تو اس پہ جواب دیا گیا کہ بالکل بھی جو بورڈ آف پیس ہے اس کا آئی ایس ایف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ایز سچ کہ ہم باؤنڈ ہیں کہ ہم نے اپنی فورسز وہاں پہ بھیجنی ہے. بورڈ آف پیس از اے ڈفرینٹ تھنگ آل ٹوگیدر، آئی ایس ایف از اے ڈفرینٹ تھنگ آل ٹوگیدر. اور ابھی بورڈ آف پیس کا فارملائز ہونا، فائنلائز ہونا فریم ورک، پھر اس کے بعد آئی ایس ایف کا کانسٹیٹیوشن، پھر اس کے بعد اس کا مینڈیٹ، پھر اس کے بعد کہ اس میں کون کون سے ممالک شامل ہوں گے، اٹس اے ویری فار فیچ، ابھی بہت دور ہے یہ، اور دیر از اے لاٹ آف اس کے اندر ایک بہت زیادہ فارملائزیشن کی ضرورت ہے. تو اس کے بعد اس پہ بات ہو سکتی ہے. فی الحال اس کا بورڈ آف پیس کا آئی ایس ایف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس وقت جب آئی ایس ایف فارملائز ہو جائے گی، یا کوئی کانسٹیٹیوشن سامنے آ جائے گا، یا مینڈیٹ سامنے آ جائے گا، یا آئی ایس ایف ایگزیکیوشن کی طرف جائے گی ان فیوچر، اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ پاکستان اس کا حصہ بنے گا یا نہیں بنے گا، یہ پاکستان کی گورنمنٹ کا پریروگیٹو ہے، اور گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا ہونا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کنفیوژن یہاں پہ پائی جاتی ہے حماس کو لے کر یا فلسطین کو لے کر، جو پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے چل رہا ہے کہ پاکستان کی فوج حماس کو ڈسارم کرے گی، اور وہ سارا، اس پہ بہت کلیئرلی ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 سے 5 دفعہ واضح طور پر بتا دیا گیا کہ پاکستان کی جو افواج ہے وہ کسی صورت میں کسی ایسی ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں بنیں گے کہ جس سے حماس کو ڈسارم کیا جائے یا فلسطینی مسلمانوں کے خلاف کبھی استعمال ہوگی پاکستان فوج. یہ نا پاسبل ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. باقاعدہ طور پہ واضح الفاظ میں یہ چیز بتا دی گئی. اچھا، ایک اور بہت امپورٹنٹ بات یہاں پہ ڈسکس کی گئی، اور وہ یہ کہ وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ انٹر اسٹیٹ ریلیشن، تو اس کی سینسٹیوٹیز اور ہوتی ہیں. جب کوئی اور ملک انوالو ہوتا ہے تو اس کی سینسٹیوٹیز بہت زیادہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. اس میں اسپیکولیشن، عام طور پہ ہم اپنی انٹرنل پالیٹکس میں بہت زیادہ اسپیکولیٹو ڈسکورس ہوتا ہے، لیکن وین وی ٹاک اباؤٹ فارن پالیسی اور وین اٹ انوالوز اندر اسٹیٹ، تو اسپیکولیشن کو بہت لمٹ کر دیا جاتا ہے. پوری دنیا کے اندر یہ اسٹیبلشڈ پرنسپل ہے. سو اس کے اوپر بات کی گئی کہ جب انٹر اسٹیٹ ریلیشنس کی بات ہوتی ہے تو ہمیں ایک ناچ ابو ہمیں اپنی جو سینسٹیوٹی ہے یا اپنی کیئرفل یا رسپانسبلٹی ہے اس کو مزید بڑھا دینا چاہیے، کیونکہ یہ بہت سینسٹیو معاملات ہوتے ہیں. بہت سارے آپ کے دشمن ہوتے ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں کسی لوز بال کی طاق میں، کسی ویک لنک کی طاق میں، اور پھر وہ پروپیگنڈا اور نیریٹو وہاں سے جنریٹ کیا جاتا ہے جو کہ ڈائریکٹ انفلوئنس کرتا ہے پھر فارن پالیسی کو. تو اس بارے میں کہا گیا کہ بہت سینسٹیو رہنے کی ضرورت ہے. باقی مزید اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی. اس پہ انڈیا اور
UAE کا جو معاملہ ہوا ہے وہ اس کے اوپر بھی تھوڑی بہت ڈسکشن ہوئی. اس کے بعد پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی معاملات ہیں ان کے اوپر بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کیا گیا. فتنہ الخوارج کی ایکٹیویٹیز, فتنہ الہندوستان کی ایکٹیویٹیز کے اوپر بھی بات ہے. اس کے اوپر I'll make a ڈیٹیلڈ ویڈیو. لیکن یہ غازہ کا جو بورڈ آف پیس ہے یہ کیونکہ ایک بہت ہاٹ ٹاپک آج کل بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ کنفیوژن کچھ دانستہ طور پہ کچھ غیر دانستہ طور پہ پھیلائی جا رہی ہے, کچھ ایکچولی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, کچھ جو سینسٹیو ایموشنل ایک کنیکشن ہے پاکستانیوں کا غازہ کے ساتھ اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے. سو میں نے سوچا کہ پہلے یہ والے جو بورڈ آف پیس سے ریلیٹڈ ڈسکشن ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. انشاءاللہ I'll come up with all the counter terrorism اور جو اس سے ریلیٹڈ ڈسکشن ہے in another video. لیکن فی الحال صرف اتنا ہی.